علماء یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسی ایسی طاعون کی بیماریاں آئی ہیں. 6 ہجری کو طاعون شیرویہ جو ہے، اور اسی طرح 18 کو طاعون امواس تھی، اور اس طرح طاعون الجارف جو ہے یہ 69 ہجری کو ہوئی، اور طاعون الفتیات اور طاعون الاشراف جو ہے یہ 89 ہجری کو ہوئی. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے. ابو الحسن المدائنی کہتے ہیں کہ اس قدر یہ طاعون تھی کہ عبداللہ بن زبیر کے صحابی کے زمانے میں بھی یہ طاعون کی بیماری جب آئی تو ہر 3 دن یہ اس طرح ہوا، ہر دن میں 70,000 لوگ مرتے تھے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اس طرح ان کی اولاد کے 83 بیٹیاں جو ان کی نسل کے تھے وہ اسی طاعون کی وجہ سے فوت ہوئے تھے. جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، ان کی جو صحیح مسلم کی شرح لکھی امام نووی نے، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا. اور 449 ہجری میں جب ایک وبا پھیلی، کیسی وبا؟ اس قدر بھوک ہوگی دنیا میں کہ لوگ اس وقت مردار کھانے پہ تیار ہو گئے اور کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا. بہت بڑی آگ لگی، امت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. لیکن یہ ساری مصیبت، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے تو بڑی عجیب بات لکھ دی. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے بہت بڑی آگ لگی اور بہت لوگ جو ہے وہ جل گئے، بہت چیزیں جل گئیں، اور لوگ اس بات پہ تیار ہو گیا کہ وہ قبروں کو اکھاڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے یہ مصیبت دور کی؟ غنی لوگوں نے صدقہ کیا، لوگ جو ہے نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑے. وَكَسَّرُوا آلَاتَ الطَّرْبِ، اور گانے اور باجے اس طرح کے جتنے آلات ان کو توڑ دیا گیا. وَأَرَاقُ الْخُمُورِ، اور جتنی شراب تھی اس کو بہا دیا گیا. تو اللہ ذو الجلال نے یہ مصیبت ان سے دور کر دی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 448 میں بھی مصر اور اندلس کے اندر قحط اور وبا ایسی آئی کہ حتیٰ بقیت المساجد مغلقہ بلا مصلین، اس قدر لوگ مرتے تھے کہ مسجد ویران تھی، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. جیسے کہ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے. اور اس سال کو عام الجوع الکبیر کہا گیا تھا کہ ایسا سال جس میں ایسی بھوک آئی ہے کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکی. لیکن یہاں رک کے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. پتہ نہیں کس طرح وہ بیٹھ کے لوگ لکھ لیتے ہیں، اس قدر مایوس امت کو کرتے ہیں، اس قدر جو امت کے عقائد کو بگاڑ دیتے ہیں. بس جی اللہ ہم پہ ناراض ہو گیا ہے، مسجدوں نے ہمیں دھتکار دیا ہے، کعبہ اس وقت بڑا غمگین ہے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ شیطانی منہج ہے جن لوگوں نے اختیار کیا ہے. اور میں نے شیطانی منہج کیوں کہا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں اس لیے تو خودکشیاں کرتے ہیں. مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اگر کرونا وائرس یہ اللہ عز و جلال کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ تو جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. وہ دوبارہ ہم سے کچھ سننا چاہتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی امت کو بتا دیا ہے. یہ اذکار کیجئے، احتیاطات کیجئے. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلی. کون تھے؟ جنتی تھے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب آیا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو گئے، کس قدر لوگ جو ہے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. تو کیا اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے؟ یہ اللہ ذو الجلال کے فیصلے ہیں. اللہ ذو الجلال کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. اس سے لوگوں کو اس بارے میں نا امید کر دینا کہ اصل میں مسجدیں کب جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، مسجدوں نے کیسے دھتکار دیا ہے، زمین بھی رو رہی ہے اور بیت اللہ بھی رو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے امت کو نا امید کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے.
اللہ عز و جلال تو چاہتے ہیں کہ سچی دعائیں کریں، سچی توبہ کر لیں اور دوبارہ میری طرف آ جائیں، اور اللہ عز و جلال اپنی رحمت کا نزول فرما دیں گے۔ اور اللہ عز و جلال پر ایمان لانے والا جو ہے وہ کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے الفاظ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت، قرآن کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ میری رحمت وسیع ہے، اور ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں اس طرح کی وبا پھیلی اور اس قدر لوگ مرے کہ ہر روز کو لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں تھا تیار ہوتا تھا کہ اس قدر لاشیں ہوتی۔ تو وقت کے خلیفہ نے علماء کو جمع کیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اگر اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے، موسیقی، آلات طرب جو اللہ کی نافرمانی کی یہ آلات تھے ان کو توڑوا دیا گیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ تو اس کام کرنے سے رب تعالیٰ نے ایک ہفتے کے اندر یہ وبا ختم کر دی۔